لیکن سر وہ جب بھی بات کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ پیغام رساں ہوں، میں ان کا پیغام پڑھ کر سنا رہی ہوں لوگوں کو۔ آج بھی جب وہ گفتگو کر رہی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ سہیل آفریدی کو کہو کہ اسٹریٹ پاور شو کرے، اور آج ہم سڑکوں پر موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ یہ اب عمران خان جیل میں ہے۔ بہت ساری ایسے معاملات ہیں جو پارٹی کی لیڈرشپ جو یہاں موقع کے اوپر جو سامنے دیکھ رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں اس وقت حالات سے، اور جن کو نظر آ رہی ہے صورتحال، ان کو بہت سارے فیصلے کرنے ہیں، وہ جا کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کمی محسوس ہو رہی ہے اس بات کی بہت زیادہ، اس لیے ان کو یہ کہہ دینا جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اور عمران خان نے کہیں پر بھی، میں خود کئی دفعہ ملا ان کو، کسی سٹیج کے اوپر عمران خان نے مذاکرات کی مخالفت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی، لیکن پراپر ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ہونے چاہیے، اور یہ کام جو ہے یہ حکومت کا ہے۔ اب جب حکومت ایک طرف کہے، پرائم منسٹر کہے ایک جنرل تقریر کے اندر کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور دوسرے سانس میں کہہ دیں کہ جی یہ 9 مئی کے واقعے کے معافی مانگے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ ہی ہے نا۔ اگر معافیوں پہ بات آنی ہے تو پھر آئیں اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن سر دیکھیں اس طرح کے بیانات آپ کی پارٹی کی جانب سے آ رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ عمران خان کا دوست نہیں ہے۔ سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے بیانات آپ کی پارٹی کی ساکھ کو اور مذاکرات کے عمل کو سب سے زیادہ بھی متاثر کر رہے ہیں؟ میں اس سے دیکھیے نا، میں درست ہے آپ کی بات، اس سے پہلے کہا کہ یہ پارٹی کی ترجمانی نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر علیمہ خان نے یہ بات کہی ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کر رہی ہیں، ترجمان نہیں ہے نا پارٹی کی، وہ مطلب ان کی سنسیریٹی، ان کا وہ تو ابو ڈاؤٹ ہے۔ بھائی گئے ہیں، ان کا بھائی جیل میں ہے، جذباتی خیالات یعنی کہ جیسا کہ آپ نے بھی پہلے ذکر کیا جس طرح سے، جی ہاں۔ لیکن میں یہ آپ سے بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جو کسی سٹرونگ پریمیسز کے اوپر، بنیادی اصولوں کے اوپر ہی بات چیت جو ہے وہ ہوا کرتی ہے، اور وہ اصول وضع کرنے حکومت کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک یاد دلاتا ہوں، پچھلے آپ چلے جائیے جو بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن کے ریگنگ کے اوپر یہاں ہنگامے ہوئے تھے، اور جب وہ بہت بڑھ گئے تو بھٹو صاحب نے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر TOR بنائی، اور اس کے بعد ایک باضابطہ طریقے سے اعلان ان کو آفر کیا تھا اپوزیشن کو، متحدہ اپوزیشن کو، کہ آپ آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھیں، اور پھر مذاکرات شروع ہو گئے۔ یہ طریقہ کار ابھی تک اپنایا نہیں گیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیار نہیں ہے؟ اچھا سر، جہاں پہ سر آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پارٹی کی جو ترجمانی ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جو دورہ پنجاب تھا اس میں پارٹی سے کوئی بھی مشاورت نہیں تھی۔ سر ایک طرف آپ انہیں چیئرمین کہہ رہے ہیں، دوسری جانب وہ خود آ کے بات کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پارٹی کے اندر بہت زیادہ عدم اتحاد ہے، دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KP کے جو وزیر ہیں وہ بھی میری جو ہے نا مشاورت نہیں کر رہے ہیں۔ تو سر کس طرح سے مذاکرات کی بات آگے بڑھے گی، اور پارٹی آپ کی کس جانب جائے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایز چیف منسٹر اگر پنجاب میں آئے ہیں تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، یہ کوئی پالیسی میکنگ تو نہیں تھی نا۔ اچھا، یہاں پہ پالیسی آپ نے وضع کرنی ہے، وہاں پہ مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ ان کا ایک ایکٹ تھا کہ وہ پنجاب میں آ رہے ہیں، چیف منسٹر آ رہے ہیں، ایک چیف منسٹر دوسرے صوبے کے اندر جا سکتا ہے، وہ بھی آئے ہیں یہاں پر، لیکن جس طریقے سے ان کا یہاں پہ استقبال ہوا ہے یہ کوئی جمہوری طریقہ تو نہیں تھا۔ سر لیکن آپ کے خیبر پختونخوا کے ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ اس دورے کے جو مقاصد تھے وہ اس سے بڑھ کر ہم جو ہے اچیو کر چکے ہیں، تو یعنی کچھ نہ کچھ مقاصد تو تھے۔ خیر سر، آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے، حذیفہ رحمان صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ حذیفہ صاحب، حکومت لیکن میں آپ کو آپ کے اس بات کا جواب دے دوں، دیکھیں مقاصد، میں آپ کو بتا دوں، مقاصد جو تھے نا